الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، رب تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ محترم سامعین ناظرین، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آقا کریم علیہ السلام کی ذاتی گرامی پر درود و سلام پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر پل ہر دم زیادہ سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام کی ذاتی گرامی پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلام جناب حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی۔ ایک دن اس نے بڑی حیرانگی کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے وہ بات بتائیں گے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی بتائیے آپ کیا بات پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ تو کنیز نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے یہ بات سچ سچ بتائیے گا کہ آپ انسان ہیں یا جن ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آگے سے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے ابو دردہ کی کنیز، میں بالکل الحمدللہ انسان بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں۔ تو وہ حیرانگی کے ساتھ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو مجھے انسان نہیں لگتے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جن ہیں، آپ انسان نہیں لگتے۔ کریم آقا علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کوئی وجہ تو بتاؤ۔ تو کنیز نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو 40 دن سے لگاتار زہر کھلا رہی ہوں، پورے 40 دن ہو گئے میں لگاتار آپ کو زہر کھلا رہی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 40 دن سے لگاتار آپ کو زہر کھلا رہی ہوں، مگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ اے کنیز، کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو لوگ ہر حال میں ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ اور میں الحمدللہ اسم اعظم کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کنیز نے، اس لونڈی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسم اعظم کون سا ہے؟ فرمایا کہ میں ہر بار کھانے پینے سے قبل یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور رب تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ محترم سامعین ناظرین، اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لونڈی سے پوچھا کہ تو نے کس وجہ سے مجھے زہر دیا؟ تو اس نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے بغض تھا، مجھے آپ سے بغض تھا، نفرت تھی۔ یہ جواب سنتے ہی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو لِوَجْهِ اللَّهِ، یعنی تو اللہ رب العزت کے لیے آزاد ہے، اور تو نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، جو تو نے مجھے اتنے دن زہر دیا، میں نے اس کام کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ تو نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حیات الحیوان الکبریٰ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث پاک سے ہمیں بہت ساری باتوں میں سے کچھ امپورٹنٹ باتیں بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں، بہت ساری باتوں میں سے کچھ امپورٹنٹ باتیں بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔
اور وہ یہ کہ جو شخص کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو رب تبارک و تعالی اس کھانے کے اندر اس بندے کے لیے مزید برکتیں، سعادتیں اور وسعتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اگرچہ اس کھانے کے اندر زہری کیوں نہ ہو، رب تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے اس زہر کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس زہر کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ تو محترم سامعین ناظرین، اور دوسرا اس حدیث پاک سے یہ بات علم میں آئی کہ یہ دعا حقیقت میں اسم اعظم بھی ہے۔ جو بندہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ ورد میں رکھتا ہے، چاہے وہ 100 دن تک ہر روز 100 مرتبہ اگر اس دعا کو پڑھا جائے تو اس دعا کا عامل بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو شخص اس دعا مبارکہ سے کسی ایسے بندے کا علاج کرے جس کو سانپ نے کاٹا ہو، جس کو کسی بھیڑ نے کاٹا ہو، کسی شہد کی مکھی نے کاٹا ہو یا کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہو، تو وہ بندہ 7 مرتبہ اس دعا مبارکہ کو پڑھ کر تھوڑا سا پانی لے کر اس پانی کے اوپر دم کر کے اس بندے کو پلا دے اور تھوڑا سا پانی زہر والی جگہ پر لگا دے، تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا زہر اس دعا کی برکت سے اور اس دم کی برکت سے زائل ہو جائے گا۔ مختصر سی حدیث آپ کو کیسی لگی؟ آپ ضرور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اسلامی معلومات کے لیے اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔